فواد چوہدری صاحب، میرا آخر میں آپ سے سوال یہ ہے کہ آج جو عمران خان صاحب نے ایک آفر کیا ہے، ایک چیلنج کیا ہے کہ تمام جو بڑی 3-4 جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ کی موجودگی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کی ہیئرنگ کو ٹی وی کیمروں کے سامنے مکمل کیا جائے، تو کیا اس کے بعد جو پی ٹی آئی ہے اس کی طرف سے الیکشن کمیشن کو یہ کہا جانا چاہیے کہ آپ اس کیس کی سماعت جلد از جلد کریں اور ٹی وی کیمروں کے سامنے کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو میں بتانا چاہوں گا 1 منٹ لے کے. یہ تینوں پارٹیز کی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے جو فنڈنگ ہے وہ چیلنج ہوئی ہے اس وقت الیکشن کمیشن میں. پی ٹی آئی کی جو فنڈنگ ہے اس میں یہ ہے کہ عمران خان چونکہ نمل میں شوکت خانم میں پہلے فنڈنگ کرتے رہے، ان کو تو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ فنڈنگ کیسے ہوتی ہے، اور انہوں نے جو امریکہ کے اندر، یو کے کے اندر، اوورسیز میں پہلی دفعہ یہ سسٹم کریٹ کیا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے $5، $10، $50، $100، اور اس طرح سے 40,000 لوگوں کی ایک لسٹ اس وقت الیکشن کمیشن کو دی گئی ہے، وہ اس کو اسکروٹنائز کر رہا ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی فنڈنگ تو ہے ہی نہیں. انہوں نے تو زندگی میں کبھی کچھ جو ہے وہ جو نواز شریف صاحب کی جو فنڈنگ ہے اس میں تو انہوں نے پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ کو استعمال کیا ہے صرف منی لانڈر کرنے کے لیے اور منی وائٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کی بات اگر درست تسلیم کر لیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے 4 دفعہ الیکشن کمیشن کو یہ کیوں کہا گیا کہ فورن فنڈنگ کیس کی کارروائی کو خفیہ رکھا جائے؟ نہیں، وہ ضرور خفیہ اس لیے رکھنا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کی جو آئی ڈیز ہیں وہ اگر چوری ہو جائے یا سامنے آ جائے اس کی پھر چوری کا خطرہ ہوتا ہے. آپ کو ہم نے اعتراض بھی الیکشن کمیشن کے اوپر یہی کیا تھا شروع سے کہ آپ اس کو اس طرح نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، لوگ ہیں انہوں نے $10 دیے ہیں اپنے کریڈٹ کارڈ سے، اس کے کریڈٹ کارڈ کی بندے کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ سب کے اچھا، سامنے کر دیں تو آپ سارا انٹرنیٹ جو ہے تو وہ میرا سوال یہ ہے کہ واضح. کیا اب آپ کی پارٹی الیکشن کمیشن سے کہے گی کہ اس کیس کی سماعت جلد از جلد مکمل کی جائے؟ نہیں، ہم تو روز ہی کہہ رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں بھی ہمارا پرابلم نہیں تھا. یہ جو ٹائم ضائع ہوا، ہمارا صرف غلطی جو میں سمجھتا ہوں جو مجھے ماننی چاہیے اور ہمیں ماننی چاہیے، ہم نے کمیونیکیٹ پراپرلی نہیں کیا. الیکشن میں حکومت وغیرہ بن گئی، اچھا، اس سے پہلے ہم کر رہے تھے، اس کے بعد ہم نے اس کو کہا کہ چلے ٹھیک ہے. اپنی روٹین پہ چلتا رہے. اس کی اچھا، اب ایسے آخر میں روز میرے پاس چند سیکنڈ رہ گئے ہیں. مشاہد صاحب، پاکستان کے لیے 2021 کا سب سے بڑا فورن پالیسی چیلنج کیا ہوگا؟ 3 چیلنجز ہیں جی. افغانستان میں امن لانا، جس کی وجہ سے پاکستان کا کلیدی کردار ہے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی اس پر انحصار کر رہے ہیں. دوسرا، مودی ڈیفینسو پر ہے، کشمیر کاز کو اجاگر کرنا اور مودی کا جو مکروہ چہرہ ہے بے نقاب کرنا، کیونکہ مودی اس خطے کا ٹرمپ ہے اور ٹرمپ کی باقیات ہے ادھر. اور تیسرا ہے کہ سی پیک اور چین کے تعلقات کو دفاع کرنا، مضبوط کرنا. پاکستان کو ایک نادر موقع ملا ہے، ہمیں اسٹریٹجک سپیس ملی ہے، ہم پر پریشر نہیں ہوگا اگلے 2-3 سال، اس کا ہم فائدہ اٹھائیں، اپنے بہت بہت انٹرسٹ کو آگے شکریہ ایڈوانس مشاہد کریں. حسین سید صاحب، فواد چوہدری صاحب، آپ کا بہت بہت. اور وائٹ ہاؤس میں چہرہ تبدیل ہو گیا ہے. ٹرمپ نے جاتے جاتے ایک اسرائیلی جاسوس کو معاف کر دیا، اس کی سزا معاف کر دی. عافیہ صدیقی کی سزا معاف نہیں کی گئی. اور جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو عافیہ صدیقی کا مسئلہ سب سے پہلے انہوں نے ہمارے اسی پروگرام میں یہاں پر بیٹھ کر 2003 میں اٹھایا تھا، اور اس کے بعد کئی سال تک اٹھاتے رہے. لیکن جب سے وزیر اعظم بنے ہیں میرا خیال ہے کہ اس معاملے پر حکومت نے اس طرح کام نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. تو اب جو بائیڈن اگر امریکہ کے صدر بن گئے ہیں تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ عافیہ صدیقی کا معاملہ بھی ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں.